یوکرین نے ایرانی جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ 3000 کلومیٹر دور اپنی جنگ میں الجھا ہوا ایک ملک ایک تیسری جنگ کا بٹن کیوں دبا رہا ہے؟ کیا اسرائیل کا سفارت خانہ ایران کی سرحد سے صرف 20 کلومیٹر دور کے فاصلے پر کھڑا ہے اور دنیا کو اس کی خبر بھی نہیں ہے؟ کیا جولائی کی وہ تاریخ جس رات تہران نے یوکرین پر میزائل برسانے کا سوچا تھا، کیا ایک ایسی فہرست کا حصہ تھی جو 3 دن بعد دور مصر کی ایک بندرگاہ میں آگ بن کر ظاہر ہوئی؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ پہلے واقعہ سنیں، پھر اس کے پیچھے کا کھیل جانتے ہیں۔ 25 جولائی کی رات اور بعض رپورٹوں کے مطابق 26 جولائی کو یوکرین نے کیسپین سی میں ایک ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی میڈیا نے الزام لگایا کہ یہی جہاز روس کی بندرگاہوں استراخان، مخاچاکلا اور آزوف پر 20 مرتبہ جا چکا تھا اور اس بار ایران کی بندرگاہوں امیر آباد اور بندر انزلی سے چلتا تھا۔ حملہ جہاز کے کمان کے کمرے میں ہوا، ایک ملاح ہلاک ہوا، 3 زخمی ہوئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ایک معمولی تجارتی جہاز تھا جس پر لوہے کا سامان لدا ہوا تھا۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس پر روسی اور ایران کے درمیان فوجی سامان لدا ہوا تھا۔ صدر زیلنسکی نے خود اپنے بیان میں 2 نشانوں کا ذکر کیا، ایک فوجی سامان لے جانے والا جہاز اور ایک روسی میزائل کشتی بردار جسے یوکرین کے خفیہ ادارے نے بعد میں شناخت کیا۔ بعد ازاں کیف نے حملے کو غیر ارادی بھی قرار دیا، مگر سوال تو یہ ہے کہ یوکرین جو خود روس کے ساتھ ایک خون آشام جنگ میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے 3000 کلومیٹر دور ایک تیسرے ملک کے جہاز کو کیوں نشانہ بنایا؟ اس کے 3 جواب ہیں اور تینوں حقائق پر مبنی ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کیف کے نزدیک ایران پہلے ہی اس جنگ کا فریق ہے۔ 17 مارچ کو برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے واضح الفاظ میں کہا تھا، روس اور چین کی حکومتیں نفرت میں بہن بھائی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہتھیاروں میں بھی بہن بھائی ہیں۔ یعنی زیلنسکی کی کتاب میں کیسپین سی کا وہ جہاز کوئی تیسرا ملک نہیں تھا، وہ دشمن کی سپلائی لائن تھی اور سپلائی لائن ہر جنگ کا جائز نشانہ ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ بیان یک طرفہ نہیں تھا۔ اسی ہفتے ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے یوکرین کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی دفعہ 51 کے تحت جائز ہدف قرار دیا تھا، اسرائیل کے ڈرون معاونت دینے کے الزام پر۔ یعنی دونوں طرف سے یہ زبانی جنگ مہینوں پہلے شروع ہو چکی تھی۔ کیسپین سی کا حملہ اس کا پہلا عملی قدم تھا۔ اب اس کے دوسرے جواب کی طرف آتے ہیں کہ یوکرین نے ایرانی جہاز کو نشانہ کیوں بنایا ہے۔ زیلنسکی کا کھلا الزام ہے کہ روسی سیٹلائٹ خلیج میں امریکی اڈوں کی تصاویر کھینچ رہے ہیں اور وہ تصاویر چند دن بعد ایرانی ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔ تفصیل بڑی اہم ہے۔ زیلنسکی کے مطابق 19 اور 20 جولائی کو یہی جاسوسی خصوصی طور پر یہ طیارے جو تھے یہ بحرین، اردن اور کویت کے فضائی اڈوں پر مرکوز تھے اور وہاں سے تصاویر اتار رہے تھے، وہ اڈے جو چند دن بعد ایرانی میزائلوں کی زد میں آنے والے تھے۔ یعنی کیف کا موقف ہے کہ ایران ہمارے اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو کیسپین سی میں ہمارا جواب دینا بالکل ہمارا دفاع ہے۔ اور تیسرا جواب یہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ سب سے گہرا ہے۔ زیلنسکی بار بار شکایت کر چکے ہیں کہ ایران کی جنگ نے یوکرین سے دنیا کی توجہ ہٹا لی ہے اور روس کے ساتھ جنگ بندی کے امکانات خراب کر دیے ہیں۔ خود یہی جنگ روس کی تیل کی آمدنی بڑھا کر ماسکو کی معیشت کو سہارا دے رہی ہے۔ یوکرین کے نزدیک ایران کو جتنا زیادہ الجھایا جائے گا، روس اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایران کا اصول پوری جنگ میں ایک ہی رہا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور چشم کے بدلے چشم۔ کشم جزیرے پر حملے کا جواب اردن کے اڈے پر میزائلوں سے دیا گیا تو ایک ملاح کا
جواب وزیر خارجہ عباس اراغچی کے بیان کے مطابق یہ حملہ نہیں ہے، یہ ایک جواب ہے۔ ہم کشیدگی نہیں چاہتے، مگر ہمارے شہریوں یا مفادات پر کوئی حملہ ناقابل قبول ہے۔ اراغچی یہی نہیں رکے، انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر براہ راست الزام لگایا کہ یہ حملہ دراصل اسرائیل کے اشارے پر کیا گیا تاکہ یورپ کو براہ راست اس جنگ میں گھسیٹا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے یوکرین سے جہاز کے نقصان کا ہرجانہ بھی طلب کیا۔ یہی وہ جملہ ہے جو ہمارے آج کے عنوان کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر ایران کا اپنا وزیر خارجہ اسرائیل کو اس کھیل کا اصل کھلاڑی سمجھتا ہے تو پشت میں چھرا کوئی مبالغہ نہیں، ایک یہ سرکاری موقف ہے۔ ایران کی پشت میں چھرا گونپا جا رہا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران نے اندر خانے یوکرین کی بلیک سی کی کسی بندرگاہ پر میزائل حملے کا خاکہ بھی دیکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ ذرائع کا خیال تھا کہ ایران محض علامتی طور پر ایک چھوٹے وار ہیڈ والا میزائل داغے گا، جبکہ دوسرے ذرائع کے مطابق نشانہ واقعی کوئی بندرگاہ ہو سکتی ہے، بندرگاہ دارالحکومت نہیں۔ ایک متوازن جواب تو یہ ہے کہ پھر اراغچی اور یوکرینی وزیر خارجہ کی فون پر جو کالز ہوئیں اور جب تہران رک گیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ تہران اس لیے رکا کہ اسے یہ جال نظر آ گیا، یہ چال نظر آ گئی، یہ سارا پلان نظر آ گیا۔ یوکرین کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی تھی کہ ایران براہ راست اس جنگ میں میزائل برسائے۔ اسی لمحے یوکرین ایران کو یورپ کی جنگ میں رسماً گھسیٹ لیتا، مغربی امداد کا نیا جواز بناتا اور امریکہ کو ایران کے شمالی محاذ پر حملے کا بہانہ مل جاتا۔ اصل کھیل جہاز نہیں تھا، اصل کھیل ایران کو جال میں پھنسانا تھا، اور اراغچی کی فون کال اسی جال کو کاٹنے والی کینچی تھی۔ مشہور تجزیہ کار کامران بخاری نے جیو پولیٹیکل فیوچرز میں شائع اپنے ایک تازہ مضمون میں 30 جولائی کو لکھا کہ تہران اس حملے کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ کیف جو واشنگٹن کا قریبی اتحادی ہے، ایران کے خلاف دباؤ کا ایک اور اوزار بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دو جنگیں، ایک امریکہ اور ایران کی اور دوسری روس اور یوکرین کی، کیسپین سی کے طاس میں جا ٹکرائیں۔ اب آئیے 29 جولائی کی طرف، جس دن اس کہانی نے خونی رنگ لیا۔ 28 جولائی کو ایران نے اردن میں امریکی فضائی اڈے مافوق پر ایک بالسٹک میزائل داغا، جنہیں امریکہ نے فضا میں ہی مار گرایا۔ اہمیت یہ ہے کہ یہی اڈا 11 دن پہلے 17 جولائی کو پہلے ہی حملے کی زد میں آ چکا تھا، جس میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں امریکی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 18 تک پہنچ چکی ہے، اور یہ حملہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ چند گھنٹے پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ دونوں رہنماؤں کی 28 فروری کی مشترکہ طور پر شروع کی گئی اس جنگ کے بعد پہلی بار آمنے سامنے ملاقات ہو رہی تھی۔ صدر ٹرمپ مشتعل تھے، اور 28 سے 29 جولائی کی درمیانی رات امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حشد الشعبی کے ٹھکانوں پر مشترکہ فضائی حملے کیے تھے۔ دیالہ صوبے میں 7 مقامات پر حملے ہوئے۔ بغداد میں حشد کا صدر دفتر بھی نشانہ بنا۔ حشد شعبی کے مطابق کم از کم 20 جنگجو مارے گئے اور 32 زخمی ہوئے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق مرنے والوں میں 5 ایرانی مشیر بھی شامل بتائے گئے ہیں۔ سعودی موقف یہ تھا کہ یہ کارروائی پچھلے 72 گھنٹوں میں سعودی مشرقی صوبے کی تیل کی تنصیبات پر ہوئے 30 سے زائد ڈرون حملوں کا جواب تھی۔ بغداد نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا، اور وزیر اعظم علی فالح الجزیدی نے
قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اسی دوران صدر ٹرمپ کے بیان کا مفہوم، جو اصل میں 23 جولائی کو حوثیوں کے سعودی تیل بردار جہازوں پر حملے کے فوراً بعد آیا تھا، مگر جو اسی ہفتے کی کشیدگی پر پوری طرح لاگو ہوتا رہا، وہ یہ تھا کہ ایران پر بڑی فوجی سزا نازل کی جائے گی، اور بلا شبہ خود حوثیوں پر بھی۔ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے الفاظ کا مفہوم، جو 23 جولائی کو منیلا میں آسیان کے اجلاس کے موقع پر دیا گیا تھا، جواباً اراکچی کے آنکھ کے بدلے آنکھ کے بیان پر صدر کی پالیسی آنکھ کے بدلے سر کی ہے، بھی بتایا انہوں نے۔ یہاں الفاظ کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایران کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، امریکہ کہتا ہے آنکھ کے بدلے سر۔ یہ برابری کا اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عدم تناسب کا اعلان ہے، یعنی ایران کی ایک آنکھ کے بدلے امریکہ پورا سر مانگتا ہے۔ روبیو نے مزید کہا کہ ایران کی صنعتی اور دفاعی بنیاد تباہ ہو چکی ہے، اور تہران ہر رات میزائل لانچرز اور ریڈارز کو کھو رہا ہے۔ اب اس پہ میرا تجزیہ کیا ہے؟ 29 جولائی کا عراق میں واقعہ بظاہر مقامی لگتا تھا، مگر جب یہ ایک زنجیر کی کڑی میں جڑا جس کے سرے صنعا، بغداد، تہران اور کیسپین سی میں جا کر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس ہفتے یوکرین نے ایرانی جہاز کو مارا تھا، اسی ہفتے حوثی سعودی تیل کو نشانہ بنا رہے تھے، اور اسی ہفتے ریاض میں 43 ممالک کے نمائندے جمع ہو رہے تھے۔ اب آئیے ان 5 زاویوں کی طرف۔ ہر زاویے کی ایک اہمیت ہے۔ کیسپین سی وہ واحد مقام ہے جہاں یوکرین کی جنگ اور خلیج کی جنگ جغرافیائی طور پر ایک دوسرے کو چھو رہی ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ جب تک یہ جنگیں الگ تھیں، دنیا انہیں علاقائی تنازعات کہہ رہی تھی۔ CNN نے اس زاویے کو دنیا کی سب سے بڑی جھیل پر 2 جنگوں کے ٹکراؤ کا نام دیا، جبکہ وال سٹریٹ جرنل کے ایک نامہ نگار نے لکھا کہ یہ دونوں تنازعات اب باضابطہ طور پر ضم ہو چکے ہیں۔ مگر کیسپین سی میں ایک مزید حادثہ ہوا، اور یہ 2 خاتمے مکمل طور پر ایک جنگ میں ضم ہونا شروع ہو گئے۔ کامران بخاری لکھتے ہیں کہ ایران کو اب 2 محاذوں کے چیلنج کا سامنا ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ عالمی جنگیں منصوبے سے نہیں، حادثوں سے شروع ہوتی ہیں۔ سرائیو میں ایک گولی چلی تھی، کیسپین سی میں ایک جہاز جل چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار وزیروں نے فون اٹھایا، اور اگلی بار کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی آنکھیں ہرمز پر ٹکی ہوئی ہیں، مگر میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اصل خطرہ وہاں سے اب کہیں اور جا چکا ہے، اس جگہ جا چکا ہے جسے کوئی دیکھ نہیں پا رہا۔ کیسپین سی کے کنارے پر یہ خطرہ جا چکا ہے۔ کیسپین سی کے کنارے سے وہ مشہور پائپ لائن گزرتی ہے جو باکو سے تبلیسی سے ہوتی ہوئی ترکی کی بندرگاہ جیجان تک اور آذربائیجان کا تیل براہ راست یورپ پہنچاتی ہے۔ قازقستان کے عظیم ذخائر اور تنگیز اور کشاگان اسی سمت بہتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے اس راستے کا نام جسے وسطی راہداری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چین سے یورپ تک تجارت کی وہ واحد شاہراہ جو روس کو نظر انداز کر کے کیسپین سی سے ہو کر گزرتی ہے، اور جسے چین 2022 سے مسلسل مضبوط کر رہا ہے تاکہ پابندی زدہ روسی راستوں سے بچا جا سکے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہرمز بند ہے اور کیسپین سی بھی جنگ میں آ گیا تو دنیا کے پاس تیل اور تجارت کا کوئی بیک اپ راستہ نہیں بچتا، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں۔ 23 جولائی کو حوثیوں کے بحیرہ احمر میں 2 سعودی تیل بردار جہازوں انالیزیا اور لیلا پر حملے کے فوراً بعد برینٹ کروڈ ایک ہی دن میں 6 سے 8% اچھل کر مئی کے بعد پہلی بار $100 فی بیرل کی حد عبور کر گیا۔ یعنی صرف حوثیوں کے دھمکی نے ہرمز کے پہلے سے موجود ناکہ بندی کے ساتھ مل کر عالمی منڈی کو ہلا دیا۔ اب تصور کریں اگر کیسپین سی کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے تو میں یہ تجزیہ پیش کروں گا کہ جس دن کیسپین سی میں پہلی تیل بردار کشتی رکتی دیکھوں گا، اسی دن یورپ کے مفادات اس جنگ میں براہ راست داخل ہو جائیں گے، اور پھر ہر یورپی گھر کا بجلی کا بل اسی جنگ کی قیمت ادا کر رہا ہوگا۔ یہ زاویہ سب سے اہم ہے۔ حقائق یہ ہیں، ایران کی شمال مغربی سرحد پر 3 صوبے ایسے ہیں جہاں آذری نسل کے لوگ آباد ہیں۔
93 ملین آبادی کا تقریباً 1/4۔ 2023 میں آذربائیجان نے ترکی کی حمایت سے ایران کے پرانے اتحادی آرمینیا کو فیصلہ کن شکست دی تھی۔ اور اب اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے 8 اگست 2025 کو۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کی موجودگی میں ایک معاہدے پر دستخط کرائے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ کو 99 سال کے لیے ایک راہداری کی تعمیر اور انتظام کے خصوصی حقوق مل گئے۔ اس راہداری کو زنجور راہداری کا نام دیا گیا، جسے اب باضابطہ طور پر صدر ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی یعنی ٹرپ کا نام دے رہے ہیں۔ یہ راہداری آذربائیجان کو اس کے علاقے نخچیوان سے آرمینیائی سرزمین کے ایک 30-40 کلومیٹر کے حصے سے گزر کر جوڑتی ہے۔ 13 جنوری 2026 کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور آرمینیائی وزیر خارجہ نے اس منصوبے کے نفاذ کا تفصیلی خاکہ بھی جاری کر دیا۔ اب اگر اس کی اہمیت سمجھیں تو یہی وہ راستہ ہے جو ایران کی آرمینیا کے ساتھ زمینی سرحد کے بالکل ساتھ سے گزرتا ہے۔ تہران کا جنوبی قفقاز تک واحد دوستانہ راستہ اب امریکی نگرانی میں آ چکا ہے۔ ایک ایرانی نژاد امریکی صحافی نے اس کی منظر کشی یوں کی: ایران کا نقشہ ایک بیٹھی ہوئی بلی جیسا ہے اور یہ راہداری عین اس بلی کے کانوں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ تہران نے سرکاری طور پر اپنی شمالی سرحد کے قریب کسی بھی غیر ملکی بالخصوص امریکی موجودگی کے خلاف تنبیہ جاری کر رکھی ہے۔ اور اپریل 2023 میں تو اسرائیل نے ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد میں اپنا پہلا مستقل سفارت خانہ بھی کھول دیا ہے، ایرانی سرحد سے محض 16 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مختلف رپورٹس کے مطابق یہ اسرائیل کا وسطی ایشیا میں تیسرا سفارت خانہ ہوگا، قازقستان اور ازبکستان کے بعد۔ یہ سب حقائق ہیں۔ اب میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایران کو توڑنا ہے تو وہ وار وہاں کرے گا جہاں ایران ڈرا ہوا ہے، جہاں ایران خوف کھاتا ہے، جہاں ایران کمزور ہے۔ یہ ایران کا شمالی حصہ ہے جس کی وجہ سے ایران خوف کھاتا ہے۔ یہ کمزور حصہ ہے، اس میں ایران کے زیادہ دشمن بستے ہیں، کیسپین سی کا علاقہ، اور اس کی پشت میں جو چھرا گھونپا جا رہا ہے وہ خلیج فارس میں دشمن کی جو بیریا کھڑی ہے اس کی وجہ سے۔ اور پیچھے ایک نیا سفارت خانہ بن گیا ہے، ایک نئی امریکی راہداری کھل گئی ہے اور ایک نیا فاتح پڑوسی بھی سامنے آ گیا ہے۔ کیسپین سی کی قانونی حیثیت ایک پہیلی جیسی ہے۔ کم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہیلی کیا ہے۔ 2018 میں آکتاؤ قازقستان میں 5 ساحلی ممالک یعنی ایران، روس، آذربائیجان، قازقستان اور ترکمانستان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جو کیسپین سی کو خاص طور پر نامکمل سمندر اور نامکمل جھیل قرار دیتا ہے، بلکہ ایک منفرد قانونی درجہ دیتا ہے۔ معاہدے کی دفعہ 9 کے تحت غیر ساحلی ممالک کے جنگی جہاز اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی امریکی بیریا یہاں قانوناً داخل ہی نہیں ہو سکتی، اور یہی شک دراصل روس اور ایران دونوں کے مفاد میں تھی۔ اب ذرا اس کی اہمیت سنتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر ایرانی شاہد ڈرونز شمال کی طرف اور روسی تعاون جنوب کی طرف چلتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ 18 اور 19 مارچ کو اسرائیل نے پہلی بار اس جنگ میں کیسپین سی کے علاقے میں کارروائی کی تھی، آپ کو اس کا یاد ہوگا، جسے آپریشن رائزنگ لان کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ بندر انزلی پر جنگ کا پہلا حملہ ہوا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق 5 بحری جہاز، ایک ہیڈ کوارٹرز اور ایک شپ یارڈ تباہ یا نقصان کر دیا گیا۔ خبروں کے مطابق 4 میزائل کشتیاں اور ایک گشتی جہاز بشمول کوروٹ حمزہ نشانہ بنے۔ یہ حملہ اسی دن ہوا جس دن خلیج فارس میں ایران کے جو جنوب پارس گیس فیلڈز ہیں ان پر حملہ ہوا تھا۔ روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غصے میں بتایا کہ امریکی اسرائیلی اتحاد مشرق وسطیٰ کی آگ میں مسلسل تیل ڈال رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق اس حملے نے ایران کی خوراک کی ترسیل پر بھی دباؤ ڈالا ہے، کیونکہ گندم بھی اسی رستے سے آتی ہے۔ مقصد صرف ہتھیاروں کی سپلائی لائن توڑنا نہیں ہے،
میری ٹائم ایگزیکٹو کے تجزیے کے مطابق اس حملے کا اصل مقصد آذربائیجان کے ساتھ اسرائیل کے خفیہ دفاعی تعاون کا تحفظ ہے، یعنی جس زاویے پر ہم نے ابھی بات کی ہے وہی زاویہ اس حملے کی اصل وجہ ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بندر انزلی پر حملہ کر کے دکھا دیا ہے کہ کیسپین سی کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں رہی۔ یہ حملہ ایک پریکٹس تھی، ایک اعلان تھا کہ جس راستے کو تہران اپنی آکسیجن کی نالی سمجھتا ہے وہ نالی اب نشانے پر ہے۔ اور پھر جولائی میں یوکرینی حملہ آیا، یعنی چال مارچ میں چلی گئی تھی، جولائی میں صرف اگلا قدم پڑا۔ یہی ہمارے عنوان کا دوسرا رخ ہے، اسرائیل کی نئی چال۔ اور اگر زاویہ 3 اور زاویہ 4 کو ایک ساتھ رکھیں تو ایک ہی نقشہ ابھرتا ہے۔ شمال میں امریکی راداری، شمال مغرب میں اسرائیلی سفارت خانہ اور شمال کے سمندر میں اسرائیلی میزائل، تینوں ایک ہی چھت میں، ایک ہی جہت میں۔ اب نقشے پر تمام نقطے جوڑتے ہیں۔ اسرائیل آذربائیجان کا دہائیوں پرانا ساتھی ہے۔ اشکاباد میں سفارت خانہ، سرحد سے چند کلومیٹر دور۔ قازقستان ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو چکا ہے۔ قازقستان، آذربائیجان اور آرمینیا تینوں غزہ کے امن بورڈ میں شامل ہیں۔ زیلنسکی کا الزام ہے کہ روسی سیٹلائٹ کی تصاویر تہران تک پہنچ رہی ہیں، انٹیلیجنس مل رہی ہے۔ اور اب ایک نیا نظریہ 30 جولائی کو ریاض میں سعودی وزارت دفاع کی میزبانی میں 43 ممالک کے چیف آف سٹاف اور فوجی نمائندے، ساتھ یورپی یونین کا وفد ایک ہی میز پر بیٹھے ہیں، ایک نئے کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد پر بات چیت کے لیے، جس کا مقصد بحیرہ احمر، خلیج عدن اور باب المندب کے راستوں کی حفاظت ہے۔ 51 ممالک اور اداروں کو دعوت دی گئی تھی، 43 شریک ہوئے اور 14 ممالک نے فوری طور پر اس اتحاد میں شمولیت کی حامی بھر لی۔ یہ محض ایک دفاعی اجلاس نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سعودی عرب، مغرب اور اسرائیل کے حلیف ممالک ایران کے گرد سمندری راستوں کو منظم طریقے سے گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں، بالکل اسی وقت جب کیسپین سی میں بھی نیا محاذ کھل چکا ہے۔ میرا اپنا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ یہ شطرنج کا ایک ایسا بورڈ ہے جس پر ہر سمت سے رقبہ گھیرا جا رہا ہے۔ جنوب میں ریاض کا بحری اتحاد، شمال میں کیسپین سی کی نگرانی اور مغرب میں ٹرمپ روٹ۔ اب روس کا وہ بفر جو سوویت یونین کے دور سے ایران کے درمیان میں کام کرتا تھا، یوکرین کی جنگ میں پگھل رہا ہے۔ عرب ریاستیں اپنی اندرونی لڑائیوں میں بے بس ہیں اور اب آخری کھڑکی یعنی کیسپین سی اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ اور گھرا ہوا ایران، چاروں طرف سے گھرا ہوا ایران سب سے خطرناک ایران ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہارنے کو کچھ نہ بچے وہ ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جو جیتنے والا بھی نہیں سوچ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایران کے پاس اب آپشن کیا ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ سفارتی طور پر ایک ٹھنڈک پیدا کی جائے، جیسا کہ ابھی ہوا بھی۔ فون کالز نے جوابی حملہ روک دیا۔ اس سفارتی ٹھنڈک کے بعد تجارتی ناکہ بندی ایسی چیز ہے جو ایران کے بس سے باہر جا چکی ہے۔ مارکو روبیو کے اپنے دعوے کے مطابق ایران ہر رات اپنے میزائل لانچرز اور ریڈارز کو کھو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کھلی جنگ کے وسائل اب محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بحیرہ کیسپین کو ایک قلعہ بنا دیا جائے، لیکن اس کے لیے اس کو روس کے ساتھ مشترکہ گشت کرنا پڑے گی، انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی، جو اس حالت میں ایران بالکل نہیں ہے۔ اور چوتھا، اور میری رائے میں یہ سب سے حقیقت پسندانہ آپشن ہے، کہ آذربائیجان اور ترکی سے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اصل دباؤ کیف سے نہیں، یوکرین سے نہیں، یہ قفقاز کے نئے توازن سے آ رہا ہے۔ ایک ایسا توازن جسے اب ٹرپ راہداری نے مزید امریکی رنگ دے دیا ہے۔ اس حد تک تو تعاون پہلے بھی جاری ہے، لیکن اب اس انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر کیف کی، یوکرین کی، ویسٹ کی، امریکہ کی نظر زیادہ گہری ہوگی۔ اور پھر دوسرا، کیسپین سی میں بحری موجودگی کو بڑھانا۔ ایرانی جہاز روسی جھنڈے تلے قافلوں میں چلیں تو حملے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، حملے کم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، ایران کے شمال میں جدید فضائی دفاعی نظام نصب کر دینا۔ مگر یہ وہ سرخ لکیر ہے جو اسرائیل اور امریکہ کو براہ راست کیسپین سی میں لا کر کھڑا کر دے گی، جیسا کہ مارچ میں بندر انزلی پر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ
تہران خاموشی اختیار کرے، کیونکہ خود روس کو بھی دو معازوں کی استطاعت نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے جو اتفاق سے 24 جولائی کو کرغزستان میں شنگھائی تعاون کے اجلاس میں اراکچی سے مل چکے تھے، انہوں نے تعزیت بھی کی اور کیف کے جارحانہ اقدامات بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ یعنی ابھی ماسکو کا ہاتھ سفارتکاری تک ہے، ہتھیاروں تک نہیں ہے۔ اور آخری بات، ہرمز سے 3000 کلومیٹر پیچھے ایک ایسی جھیل میں جسے دنیا سمندر کہتی ہے، ایک جہاز جلا، ایک ملاح مرا اور 3 دن میں عراق میں 20 لاشیں گریں، 32 زخمی ہوئے۔ ریاض میں 43 ممالک کے جرنیل بیٹھے اور تہران نے بلیک سی کی ایک بندرگاہ پر میزائل برسانے کا خاکہ دیکھ کر رکھ دیا۔ اور پھر ایک ایسا موڑ آیا جو خود اس کہانی کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اراکچی اور سیاسہ کے فون کال کے 2 دن بعد 19 جولائی کو مصر کی بندرگاہ دمیاط میں 2 گیس بردار جہازوں انرجوس ونٹر اور گیس لاگ سیلم پر ڈرون حملہ ہوا۔ آگ لگی مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اس پوری جنگ میں مصری زمین پر پہلا حملہ تھا، اور یورو نیوز کی تحقیقات کے مطابق ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے اسے اس حملے سے 2 دن پہلے یعنی کیسپین سی والے واقعے کے فوراً بعد ایک نقشہ دکھا کر اسے یورپ کو گیس بھیجنے کا دروازہ قرار دیا، ممکنہ انتقامی نشانے کے طور پہ۔ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، مگر ترتیب خود بولتی ہے۔ کیسپین سی میں حملہ، 2 دن بعد ایرانی ٹی وی پر دمیاط کا نقشہ، اور پھر عین اسی بندرگاہ پر آگ کے شعلے۔ مصر جو پاکستان، قطر، ترکی کے ساتھ مل کر اس پوری جنگ کو ختم کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اب خود اس جنگ کی زد میں آ چکا ہے۔ تو سوالیہ نشان اب بھی قائم ہے، یوکرین نے یہ حملہ کیوں کیا؟ جواب اب آپ کے سامنے ہے، کیونکہ کیف کے نزدیک، یوکرین کے نزدیک ایران پہلے ہی جنگ کا فریق تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ ایران کو جواب دینے پر مجبور کیا جائے، اور وہ جواب پھر خود اسرائیل کے بیانیے کو سچ ثابت کر دے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں کیسپین سی ہرمز سے زیادہ اہم ہو جائے گا، کیونکہ ہرمز پر سب کی نظر ہے اور کیسپین سی پر کسی کی نہیں، اور جنگ ہمیشہ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں نظر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایران نے جواب نہ دے کر ٹھیک کیا یا خاموشی کمزوری کی نشانی تھی۔ ٹائم لائن کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، کیونکہ اگلی خبر شاید پھر کیسپین سی سے ہی آئے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔